بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام. اور وہ صاحبان ایمان ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں جبکہ وہ رکوع کر رہے ہوتے ہیں. میں نے آپ کی خدمت میں جو موضوع شروع کیا ہے وہ موضوع ولایت ہے، اور میں نے کل کوشش کی کہ اس بات کو اپنے بچوں کو سمجھاؤں کہ ولی کا کام کیا ہے اور ولایت کیا چیز ہے. احکام الہی کو نافذ کرنا، قانون کو اللہ کے ایگزیکیوٹ کرنا، یہ ولی کا کام ہے. اللہ نے ولایت کو اپنی ذات کے لیے بھی مناسب جانا، وہ خود بھی ولی ہے. اپنے رسول کے لیے بھی اس نے ولایت کو مناسب جانا، لہذا رسول بھی ولی ہیں. اور اس کے بعد وہ ولایت رسول سے اماموں کی طرف منتقل ہوئی، اور ائمہ اطہار بھی ولی. عزیزان گرامی، یہ ولایت اگر نہ ہو تو دین سمجھ میں صحیح طریقے سے نہیں آ سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مذہب کی کہانی کو سمجھنے کے لیے تھوڑا دماغ، تھوڑی عقل، تھوڑی فکر استعمال کرنا پڑے گی. اللہ نے ہمیں بنایا ہے، ہم کردار و عمل کی ایک مشین ہیں، کیریکٹر کی ایک مشین ہے. ہم سے اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، ہم سے برائیاں بھی ہوتی ہیں، ہم غلطی بھی کرتے ہیں اور ہم صحیح بھی رہتے ہیں، دونوں صورتیں ہیں. اللہ نے اس انسان کو ایک بڑی پیچیدہ اور بڑی سافسٹیکیٹڈ مشین کی شکل میں بنایا ہے. اور آپ یوں سمجھ لیجئے کہ دنیا میں جتنی مشینیں بنی ہیں سب اسی کے ہاتھ کی بنی ہوئی ہیں. کوئی نہ فرشتوں نے بنا کے بھیجی ہے، کہا جائے یہ مشین کمپیوٹر فرشتوں نے بنایا ہے، بہت سپر کمپیوٹر ہے. نہ جنوں نے کوئی مشین بنائی ہے کہ ان کا یہ ہوائی جہاز جنوں کا بنایا ہوا ہے، ذرا فاسٹ چلتا ہے. یہ جتنی مشینیں ہیں سب انسان نے بنائی ہیں. گویا انسان ساری مشینوں کی ماں ہے. ساری مشینیں اس کے بچے ہیں اور یہ ساری مشینوں کی ماں ہے. تو عزیزان گرامی، یہ نقطہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب آپ کوئی بھی چھوٹی موٹی مشین جو گھریلو یوز کی ہوتی ہیں خریدنے جاتے ہیں، ایک ٹیپ ریکارڈر خریدنے گئے، ایک کیمرہ خریدنے گئے، ویڈیوگرافی کیمرہ خریدنے گئے، ایک فریج خریدنے گئے یا ٹی وی خریدنے گئے، واشنگ مشین خریدنے گئے، وہ جو گھریلو استعمال کی مشینیں ہوتی ہیں، تو کمپنی والا اس کے ساتھ میں ایک کتاب بھی دیتا ہے. سمجھیے آپ. اور یہ کتاب اس لیے ہوتی ہے کہ اس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ مشین کیسے یوز کی جائے.
یہ مشین کیسے یوز کی جائے، اور جس کمپنی کی مشین آپ لیں گے وہی کمپنی کتاب بنا کے دیتی ہے، دوسری کتاب کمپنی کا کتاب نہیں بناتی ہے۔ اگر آپ نے مرفی کی مشین لی ہے تو کتاب بھی مرفی والے دیں گے، اور اگر آپ نے پیناسونک کی مشین لی ہے تو کتاب بھی پیناسونک والے دیں گے۔ فرمایا ہم نے یہ ممکن نہیں ہے کہ مشین مرفی کی ہو کتاب پیناسونک کی ہو، جو مشین ہوگی جہاں کی وہیں کی کتاب ہوگی۔ کتاب میں کیا لکھا ہوگا کہ اس مشین کو کیسے آپریٹ کیا جاتا ہے۔ کہیں 110 چلتا ہے پاور، کہیں 220 چلتا ہے۔ 110 والی 220 پہ لگا دیے جل جائے گی، 220 والی 110 پہ لگا دیے جل جائے گی۔ ہمیں لکھا ہوتا ہے کتنے پاور پر لگائیے اس کو، کیسے استعمال کیجئے، کیسے اس سے آپ زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیسے آپ اس کو نقصان سے بچا سکتے ہیں۔ بس جس طریقے سے مشین بنانے والا ہی کتاب بناتا ہے، ویسے ہی اللہ نے یہ انسان کی مشین بنائی ہے، اس کے لیے دین بھی وہی بنائے گا، دوسرے کو حق نہیں ہے بنانے کا۔ اب سمجھے آپ مذہب کیوں وہ بنائے گا؟ ہم جو کہتے ہیں رہبر وہ منتخب کرے گا، امام وہ منتخب کرے گا، رسول وہ منتخب کرے گا، نبی وہ منتخب کرے گا، ولی وہ منتخب کرے گا، کاہے کو منتخب کرے گا؟ ہم کیوں نہیں کریں گے؟ ہم نے اگر مشین بنائی ہوتی تو کتاب بھی ہم بناتے، جب مشین اس نے بنائی ہے تو کتاب بھی وہی بنائے گا، قانون بھی وہی بنائے گا۔ اب ہم مشین خریدنے کے لیے چلے، ہم نے کہا ہمیں ایک ویڈیوگرافی کیمرہ چاہیے تو ہم لے لیں۔ تو ہمارے دوست نے کہا کہ دیکھیے ہم نے مرفی کا کیمرہ لیا تھا بہت عمدہ، اور 10 برس ہو گئے لیے کو ہمیں، آج تک ویسے ہی چل رہا ہے جیسا لیا تھا، اور کوئی خرابی اس میں نہیں ہوئی ہے۔ ہم آپ مشورہ دیتے ہیں مرفی والا کیمرہ لائیے گا، بہت مضبوط بہت عمدہ ہوتا ہے اور اس میں کوئی شکایت نہیں ہوتی ہے۔ ہم نے کہا اچھی بات، جا کے بازار سے مرفی والا کیمرہ لے آئے، اور کتاب بھی اس نے دی تھی، وہ لاتے میں کہیں گر گئی۔ تو ہم نے کوئی بات نہیں ہے، ہم اپنے دوست سے کتاب منگوا لیں گے، اس کے یہاں تو ہے، اس کو دیکھ کے اس کو آپریٹ کریں گے۔ جب لڑکے کو بھیجا ان کی کتاب بھیج دیجیے، ہماری کتاب کہیں گر گئی ہے، تو ان کا ابا سے کہنا کہ وہیں سے جا کے دوسری کتاب لائیں، ہماری کتاب سے وہ آپریٹ نہیں ہوگا۔ کہا ہے تو ایک ہی کمپنی کی، کہا اس سے کچھ نہیں ہوتا، ہمارے پاس ہے آج سے 10 برس پہلے کا ماڈل اور آپ لائے ہیں ابھی کا ماڈل، لہذا پرانا ماڈل جو ہے وہ پرانی کتاب سے آپریٹ ہوگا، نیا ماڈل نئی کتاب سے آپریٹ ہوگا، یہ اس سے نہیں آپریٹ ہوگا، لہذا وہیں سے کتاب لائیے۔ اب سمجھے آپ کہ ہم لوگ تورات و انجیل سے کیوں آپریٹ نہیں ہوں گے؟ یہ نیا ماڈل ہے۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ عزیزان گرامی ایک نکتہ اور بھی ذہن میں رکھیے، یہ تو چھوٹی چھوٹی مشینیں ہوتی ہیں جو گھریلو یوز کی ہوتی ہیں، اور ملکوں میں ڈیل ہوتی ہے، بڑے بڑے پروجیکٹ آتے ہیں، پوری پوری فیکٹریاں آتی ہیں باہر سے، پورے کارخانے آتے ہیں، وہ بڑی ہیوی مشینیں ہوتی ہیں، وہ جہازوں بلد کی آتی ہیں، بہت بڑی بڑی مشینیں۔ تو جہاں سے پورا پروجیکٹ آتا ہے وہیں سے انجینئر بھی آتے ہیں۔ اگر جرمنی سے آ رہا ہے پروجیکٹ تو اس کو چلانے والے انجینئرز بھی جرمنی سے آئیں گے، سیٹ کرنے والے اور لگانے والے۔ اگر امریکہ سے آ رہا ہے تو انجینئر بھی امریکہ سے آئیں گے، اگر برٹن سے آ رہا ہے تو انجینئر بھی برٹن سے آئیں گے۔ اگر ہندوستانی یہ جھگڑا کرنے لگے کہ مشین تو ہم وہاں کی لے لیں گے لیکن انجینئر ہمارے ہوں گے، تو یہ تو فیکٹری بند پڑی رہے گی، پروڈکشن نیل ہو جائے گا، یہ مال صحیح نہ بنے گا۔
عزیزان گرامی دین جو ہے وہ الہی پروجیکٹ ہے. جب اس نے دنیا میں یہ پروجیکٹ ڈالا تو اس کو چلانے والے بھی ادھر ہی سے آئیں گے, یہاں کے انجینئر نہیں چلا پائیں گے. فرمایا ہم نے یہاں کے انجینئر نہیں چلا پائیں گے اسے. اور اگر یہی ضد ہوئی کہ نہیں چلائیں گے یہیں کے, تو معلوم فیکٹری لگی ہوئی ہے, پروڈکشن نہیں ہے, یا ہے تو گڑبڑ ہے, صحیح نہیں ہے. صحیح نہیں ہے یہ کہ وہ انجینئر جو جانتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے وہ استعمال نہیں کر رہے ہیں, اسے بنا نہیں رہے. عزیزان گرامی اسلام میں بھی یہی ہوا کہ دین ادھر کا تھا, ان کا چلائیں گے ہمارے انجینئر. نتیجہ یہ ہوا کہ ویسے مسلمان نہ بنے جیسے بننا چاہیے تھے, اور اگر کچھ ناتجربہ کاروں نے چلایا بھی تو دہشت گردوں جیسے بننے لگے. صلوات بھیجتے ہیں محمد. تو عزیزان گرامی مسئلہ یہ ہے کہ دین کا مسئلہ جو ہے اس کو سیاست میں نہ لیں. ولایت کا مسئلہ جو ہے یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے. ہاں حکومت کے مسئلے جو ہیں, اقتدار کس کے پاس رہے, خزانہ کس کے پاس رہے, لشکر کس کے پاس رہے, فوجیں کس کی اطاعت کریں, اس کے لیے دنیا نے اپنے ایمان بیچے, عقیدے بیچے, مذہب بیچے. وہ مذہب کو سمجھ ہی نہ پائے کہ کیا ہے, وہ دھرم کو, مذہب کو, ریلیجن کو سمجھ ہی نہ پائے کہ کیا ہے. جب وہ آرگنائز ہو گئے, جب وہ منظم ہو گئے, انہوں نے اٹھا کے اقتدار, بس اور کچھ نہیں. پاور, حکومت, سلطنت. اسلام کدھر گیا, مذہب کدھر گیا؟ عزیزان گرامی غور طلب بات یہ ہے کہ سرور کائنات دین لائے تھے. اسلام دکھ درد کا علاج تھا. اسلام کے فلسفے کو لوگ سمجھے ہی نہیں. اسلام بیماروں کے لیے دوا تھا. اسلام کوئی وہ چیز نہیں ہے کہ جو کوئی بادشاہت بنانے کے لیے اور حکومت کے لیے انہوں نے کچھ کیا تھا. لیکن جنہوں نے مذہب کو ہائی جیک کر کے حکومت میں تبدیل کیا, ان کے لیے اسلام حکومت تھا, ان کے لیے اسلام دولت تھا, ان کے لیے اسلام اقتدار تھا. انہوں نے اللہ کو مانا, رسول کو مانا. یہ ماننا پولیٹیکل تھا, اس لیے کہ اس کے آگے نہیں مانا. اور کیا ہم نے اس کے آگے نہیں مانا. رسول چلے گئے, اللہ سامنے نہیں ہے, قرآن ہماری بغل میں ہے, جیسے چاہیں گے اس کا انٹرپریشن کر دیں گے. نتیجہ یہ ہوا کہ صحیح اسلام لوگوں کی نگاہوں کے سامنے آیا ہی نہیں. اور فلسفہ ولایت جو ہے اس کے اوپر پردہ ڈالا گیا, اس کو چھپایا گیا, وہ کسی کے سامنے آنے نہیں دیا گیا. اور خطابات بٹنے لگے, امیر المومنین, امیر المومنین, خلیفۃ المسلمین, نائب رسول, جانشین رسول. ہمیں جو شکایتیں ہیں دنیا سے وہ عجیب و غریب شکایتیں ہیں, لیکن ہماری شکایتوں کا کوئی کان دھرنے والا نہیں ہے اور کوئی سننے والا نہیں ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں. دیکھیے لوگ مذہبی ٹرم استعمال کرنا اگر چھوڑ دیں تو ہم کو شکایت نہیں ہے کوئی. اب رولر ہیں, ٹھیک ہے, دنیا میں بہت سے بادشاہ, بہت سے صدر ہیں, بہت سے وزیر اعظم ہیں دنیا میں, بڑے پاورفل. سیاست ہے,
ہمیں کیا لینا دینا ہے بھائی؟ کام شہر بھر سے جھگڑا کرتے ہوئے دنیا بھر سے چلے جائیں گے. لیکن آپ کا یہ مذہبی پیشوا بھی ہیں، یہ اس پر جھگڑا ہوتا ہے. جھگڑا اس پر ہے کہ مذہبی پیشوا بھی ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے پرائم منسٹر ہیں منموہن سنگھ، ہیں پرائم منسٹر، کسی کو کیا اعتراض؟ لیکن کہیے کہ نہیں آپ نماز بھی ویسی پڑھیے جیسی وہ کہے، یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے. یہ نہ ہوگا وہ پہلے ان کا خیال ہے کہ اس سال مسلمان ہندوستان کے حج کو نہ جائیں، لہذا نہ جائیے. اب یہ بات جو ہے یہ مذہب کے اندر، دین میں، دھرم میں انٹرفیئرنس جو ہے یہ گوارا نہیں ہے. ویسے آپ ٹھیک ہے، ہمارا دنیا سے کوئی جھگڑا نہ ہوتا اگر بات بادشاہت تک رہتی. اور حکومت آپ کر لیجئے، تخت و تاج آپ سنبھال لیجئے، مذہب یہ بتائیں گے، حرام حلال یہ بتائیں گے، جائز ناجائز یہ بتائیں گے. یقین مانیے دنیا میں جھگڑا نہ ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاسی لوگ پوری دنیا میں راجہ ہوتے ہیں، بادشاہ ہوتے ہیں، رولر ہوتے ہیں، کنگ ہوتے ہیں، مناک ہوتے ہیں، سب ہوتے ہیں. لیکن وہاں جو امیر المومنین و خلیفۃ المسلمین کا ٹائٹل اختیار کیا، اس پر جھگڑا ہے. دیکھیے جھگڑا اتنی سی بات پائے اور کچھ نہیں ہے. آپ کہیے ہم کنگ ہیں، ہم مانیں گے ہاں ہیں آپ کنگ. لیکن آپ کہیے ہم امیر المومنین ہیں، یہ ہم نہیں مانیں. دیکھیے ایمان کفر کی بات نہ لائیے. کس کا مذہب کیا ہے، کس کا مذہب کیا ہے، کس کا دین کیا ہے، کس کا دھرم کیا ہے، وہ اس کو وہ چھوڑیے. ایڈمنسٹریشن کا معاملہ ہے، آپ دیکھیے. لیکن آپ کہیے نہیں ہم خلیفۃ المسلمین بھی ہیں اور پیشوا بھی ہیں اور سکسیسر آف خلافت بھی ہیں، تو یہ بات بھیا ہمارے حلق سے نہیں اترتی. آپ بات کو سمجھ لیجیے جو میں کہنا چاہتا ہوں. آپ نے گھر بنوایا، بہت عالیشان محل بنوایا آپ نے، اور آپ نے کہا اطہر صاحب ہمارے گھر میں آئیے گا ذرا، ہمارا گھر بہت آپ کا دیکھ کے دل خوش ہوگا، ہم نے بہت عمدہ محل بنوایا. خیر صاحب ہم چلے گئے آپ کا گھر دیکھنے کے لیے. اب وہاں باتیں کرتے کرتے 1 بج گیا، نماز کا وقت آ گیا، تو ہم نے کہا ارے بھائی نماز بھی ہم یہیں پڑھ رہے ہیں. بہت عمدہ گھر بنایا ہے، عالیشان محل ہے، اللہ رہنا نصیب کرے. تو ہم نے نماز بھی پڑھنے کے لیے ہاں آئیے آئیے، اس سے بڑھ کے اور کیا ہے. یہ ایک روم انہوں نے کھولا، کہا دیکھیے میں نے یہ نماز کے لیے روم الگ رکھا، بالکل ہر چیز بالکل پاک ہے. یہاں ادھر میں نے وضو کے لیے واش بیسن بھی لگوا دیا، یہ بالکل پاک ہے. اور یہاں یہ اس روم کے اندر سب بالکل پاک ہے، مصلی بھی رکھا ہے، سجدہ بھی رکھی ہے، تسبیح رکھی ہے، سب رکھی ہے. آپ مولانا یہاں اطمینان سے نماز پڑھیے، بالکل پاک و پاکیزہ ٹھکانہ ہے. یہ پاک ہے حصہ پورا، اس پر نماز پڑھیے. مجھے کوئی حق نہیں ہے یہ کہنے کا کہ آپ کا پورا گھر ایسا ہی پاک کیوں نہیں ہے جیسا یہ پاک ہے. آپ کے یہاں کون لوگ آتے ہیں، کون ملازمین ہیں آپ کے، کون آپ کے دوست احباب ہیں، کون کہاں آن کے بیٹھتا ہے، کون کہاں صفائی کرتا ہے، کون کیا کرتا ہے. میں زمانے بھر کا آپ کے ٹھیکیدار تھوڑی ہوں. نماز پڑھنے کے واسطے آپ نے ایک پاک ٹھکانہ بنا دیا ہے کہ یار جس کو نماز پڑھنا ہے یہاں ہے. یہ روم بالکل پاک و پاکیزہ ہے، ایک دم ہر چیز بالکل اطمینان سے، طہارت کا یہاں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، نہ ہمیں کوئی حق ہے کہ آپ کا پورا گھر ایسا ہی پاک کیوں نہیں ہے جیسا یہ روم پاک ہے. آپ نے اپنے لڑکے کی شادی کی، ولیمہ کیا، ہم کو بلایا. آپ کے سوشل تعلقات بہت تھے، ہر مذہب کے، ہر عقیدے کے، ہر فرقے کے لوگوں سے تعلقات تھے. سماجی تعلقات آپ کے بہت بڑے ہیں، زیادہ ہیں. اور وہاں پہنچ کے ہم نے بھی ایک جائے ارادہ کیا کہ ہم بھی ایک پلیٹ لے کے ہم بھی شروع ہو جائیں کہیں. ارے نہیں اطہر صاحب آپ ہمارے ساتھ آئیے، ہمارے ساتھ آئیے. آپ ایک دوسری طرف لے گئے.
ایک روم میں کچھ مولانا بیٹھے تھے، کچھ بڑے داڑھی والے لوگ بیٹھے تھے، ایسے لوگ بیٹھے تھے، کھیل کے آپ یہاں بیٹھ کے کھائیے، بالکل پاک و پاکیزہ اور بالکل صحیح انتظام یہاں پر ہے، بے کھٹکے آپ یہاں جو کچھ ہو نوش کیجیے، سب یہاں آتا رہے گا، اور وہاں تو ہر طرح کے سب انتظام ہے۔ آپ کے لڑکے کا ولیمہ ہے، ہمیں کیا حق ہے کہنے کا کہ آپ نے پورا انتظام ایسا ہی کیوں نہیں کیا جیسا اس روم میں ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کے تعلقات ہیں، سماجی تعلقات ہیں، خدا جانے کون کون آ رہا ہے آپ کیا، کون کون کھا رہا ہے، کس کس کے لیے آپ نے کیا پکوایا ہے، کس نے پکایا ہے کیا نہیں، ہم کیا زمانے بھر کے ٹھیکیدار ہیں، تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے اپنے لیے یا اس طرح کے لوگوں کے لیے جو احتیاط سے کھاتے پیتے ہیں آپ نے الگ انتظام کر دیا، وہاں جا کے بیٹھے کھا لیجیے، یہ تو اعتراض کی بات نہیں ہے، نہ گھر میں اور نہ دعوت میں۔ لیکن آپ نے کہا حضرت ہم نے مسجد بنوائی ہے، ایک تو صورت یہ تھی کہ گھر بنوایا ہے، نہیں گھر نہیں بنوایا، مسجد بنوائی ہے، کبھی آئیے دیکھیے۔ خیر ہم چلے گئے صاحب مسجد میں، سبحان اللہ بہت عمدہ مسجد ہے بھائی، جنت میں گھر بنا لیا آپ نے، تو کیا کہنا، بہت زبردست مسجد بنوائی ہے، بڑی خوبصورت ہے، بہترین ہے سب۔ ظاہر تو مسجد میں آئے تو 2 رکعت نماز تو پڑھیں، ہم نے کہا ہم 2 رکعت نماز پڑھ لیں، کہیں نہیں ادھر نہیں، اچھا دیکھیے یہ حصہ جو ہے یہ بالکل پاک مسجد ہے، ادھر پڑھیے۔ ارے پاک مسجد کیا ہے؟ بقیہ مسجد کیا نجس ہے؟ مسجد بھی ہے اور نجس بھی ہے، یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ مسجد بھی ہے اور نجس بھی ہے، اور یہ پاک مسجد ہے، یہ اتنا ٹکڑا جو ہے یہ پاک ہے بالکل، ادھر نماز پڑھ لیجیے آپ۔ یہ کیا بات ہوئی صاحب؟ گھر میں تو ہم نے اعتراض نہیں کیا تھا آپ کے، جب آپ ایک روم کھول کے لے گئے تھے کہ یہ پاک ہے بالکل، یہاں نماز پڑھیے۔ اچھا دوسری مثال کی بات سنیے، آپ نے ولیمے میں بلایا تھا تو الگ روم میں بٹھائے کھانا کھلا دیا تھا، اب آپ نے کہا چل رہا ہمارے یہاں مولا کی نیاز ہے آئیے گا، چلے گئے صاحب مولا کی نیاز کھانے کے لیے آپ کے یہاں۔ اب جب وہاں کھانے کے لیے بڑے تو آپ نے کہا یہ جو بالکل حلال و طیب نیاز ہے کھائیے، تو کیا نیاز بھی ہے حرام بھی ہے؟ وہ ولیمے میں تک تو سمجھ میں آتی تھی بات کہ پتہ نہیں کون کون آیا ہے، پتہ نہیں کس کس نے پکایا ہے، پتہ نہیں کیا چکر ہے، آپ نے محتاط لوگوں کے لیے، مولویوں کے لیے، اس طرح کے ٹائپ نمازیوں کے لیے، سب کے لیے اپنا الگ انتظام کر کے رکھا ہے۔ لیکن یہ کہ جو نیاز مولا ہے اس کے اندر حلال و حرام کا سوال، یا مسجد ہے اس میں نجس پاک کا سوال، یہ جھگڑا میں ڈالتا ہی بات، ورنہ آپ اپنا گھر بنائیے، کچھ کیجئے، ہمیں بحث نہیں ہے، آپ اپنے لڑکے کا ولیمہ کیجئے، کسی کو بلائیے، ہمیں بحث نہیں ہے، لیکن جب نیاز کا نام دیجئے تو ویسے ہی ہونا چاہیے، جب مسجد کا نام دیجئے تو ویسے ہی ہونا چاہیے۔ خلیفہ کہتے ہیں سکسیسر آف پرافٹ کو، بادشاہ نہیں کہتے رسول کے نائب کو، سلطان یا کنگ نہیں کہتے رسول کے نائب کو، لفظ خلیفہ جو ہے وہ سکسیسر آف پرافٹ کے معنوں میں آتا ہے، خلیفہ بھی ہیں اور راشدین بھی ہیں، اور حدیث رسول ہے اور صحیح بھی ہے، تو اس کا مطلب کچھ غلط بھی ہے، کچھ غیر راشد بھی ہے، کوئی مسجد نجس بھی ہے، کوئی نیاز حرام بھی ہے۔ یہ کیا چیز ہے عزیزان گرامی؟ آپ سوچیے تو صحیح، ہمیں جو کچھ بھی اعتراض ہے وہ اس بات پر ہے، ذہن عالی میں رہے یہ بات کہ آپ اسلام کا نام نہ دیجئے، مذہب کا نام نہ دیجئے، اور اگر مذہب کا نام دیجئے تو پھر کیریکٹر بھی مذہب والا ہو، سیرت بھی مذہب والی ہو، کردار بھی مذہب والا ہو۔ شراب کے حوض میں غوطے لگا رہے ہیں، وہ امیر المومنین ہیں جی، خدا کی قسم بات کی بات جانے دیجئے، ایک فیشن بن گیا ہے آج واعظ و نصیحت کا، یہ کہ مسلمانوں کو ارے مسلمان بہت خراب ہے، اس کا کردار بہت خراب ہے،
اور بہت ایسا ہے اور بہت ویسا ہے اور بہت گندا ہے اور بہت. آج کے مسلمان کو ہر ایک گالیاں دیتا ہے. اور یہ وہ بیوقوف لوگ ہیں جو بیٹھ کے گالیاں کھا کے خوش ہوتے ہیں. خوش ہوتے ہیں. لیکن جو پہلی صدی ہجری تھی جس میں بنی امیہ کی حکومت قائم تھی، اس وقت کے مسلمان تو نبی کی نمازوں کو مات ڈالتے تھے. اتنا برا نہیں ہے آج کا مسلمان. یہ لوگ جھوم جھوم کہتے ہیں پہلے والے اچھے تھے. کیا پہلے والے اچھے تھے؟ جو کعبے پر آگ برسائے وہ اچھا تھا. جو مسجد النبی میں گھوڑے بندھوا دے وہ اچھا تھا. جو رسول کے نمازوں کو 3 دن کا بھوکا پیاسا مات ڈالے وہ اچھا تھا. کون سی اچھائی تھی؟ سوائے اس کے کہ دسترخوان اچھا ہوگا اس لیے آپ اچھا کہہ رہے ہیں. کھانے پینے کا انتظام اچھا ہوگا اس لیے آپ اچھا کہہ رہے ہیں. ورنہ کون سی اچھائی تھی؟ کتنے مظلوم قتل کیے گئے، کتنے لوگ مارے گئے، کتنا ظلم و فساد ہوا. کہاں اچھے تھے لوگ؟ جو آل رسول کے خون سے گارے بنوا کے مکان بنوا دیں، جو زندہ دیواروں میں چنوا دیں، جو اماموں کو زندگی بھر قید کریں، وہ اچھے لوگ تھے. اور لطف کی بات یہ ہے کہ اپنے لوگ بھی باتیں انہی کی پروپیگنڈا کا شکار ہو کے وہی کہنے لگتے ہیں جو وہ کہتے ہیں. اب تاریخ سے پوچھیے تو صحیح کیسے لوگ تھے. بنی امیہ کے بادشاہوں کا کیریکٹر آپ پوچھیے، بنی عباس کے بادشاہوں کا کیریکٹر آپ تاریخ سے پوچھیے. آپ ان سلطانوں کا کیریکٹر پوچھیے کہ جو اسلام کے قیادت و نیابت کے دعوے دار تھے اور اس کے بعد بڑی بڑی باتیں بناتے ہیں. انہوں نے کیا کیا دنیا میں؟ تاریخ سے پوچھیے آپ. اور اس کے بعد ٹائٹل لیے ہوئے ہیں بہت بڑے بڑے، امیر المومنین بھی ہیں، خلیفۃ المسلمین بھی ہیں، ملت کے رہبر بھی ہیں. اور اس کے بعد کردار یہ ہے. اور فلسفہ حق اہل بیت جو ہے اس کو کوئی سمجھنے والا نہیں. ہم کیوں اہل بیت کی طرف جاتے ہیں اور کیوں اہل بیت کے فلسفے کو مانتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام بادشاہوں کے سمجھائے سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. اسلام ان لوگوں کے سمجھائے سمجھ میں آنے والا نہیں ہے جو اسلام کو خود کچھ نہیں سمجھے ہیں. ہم نے ایک سلسلہ مانا ہے. اللہ ولی ہے، اللہ کی ولایت کے بعد رسول ولی ہے، رسول کی ولایت کے بعد امام ولی ہے. میں کل کی مجلس میں آپ کو اچھی تفصیل سے سمجھا چکا کہ اللہ اپنی ولایت کے حق سے مذہب کو بناتا ہے، قانون مذہب بناتا ہے. جہاں وہ ہمارا خالق ہے وہیں وہ مذہب کا بھی خالق ہے. رسول ولایت کے حق سے اس مذہب کو ہم تک پہنچاتا ہے، امام ولایت کے حق سے اس دین کو ہم کو بتاتا ہے. گڑبڑ کہاں پر ہوئی وہ سمجھیے. خدا اور رسول کو تو لوگوں نے مان لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے آگے رک گئے، اس کے آگے نہیں بڑھے. ولایت والا معاملہ جو تھا وہ غائب ہو گیا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس آگے آیت ختم. ہمارا مذہب جو ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. فرمایا ہم نے یہ فرق کیوں ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ سارا عالم اسلام کلمہ پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ،
ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، یہ کیا معاملہ ہے؟ اور بقیہ دنیا علی ولی اللہ کیوں نہیں کہہ رہی ہے؟ کیا خرابی ہے علی میں؟ کیا برائی ہے؟ کیا کمزوری ہے؟ کیا نقص ہے جو آپ نہیں کہہ رہے ہیں؟ اچھا یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ ولی ہیں لیکن کہتے نہیں، کیوں نہیں کہتے؟ وہ کیوں نہیں کہتے، ہم کیوں کہتے ہیں؟ دونوں جگہ سائن آف انٹروگیشن بنی ہے، ادھر بھی ہے کہ کیوں نہیں کہتے اور ادھر بھی ہے کہ کیوں کہتے ہیں۔ ادھر کا جواب وہ جانے، ہمیں نہیں دینا ہے، ہماری سن لیجئے آپ، ہم کیوں کہتے ہیں یہ سن لیجئے۔ اللہ نے قرآن میں 3 ولایتوں کا ذکر کیا ہے اور 3 اطاعتوں کا ذکر کیا ہے۔ ولایتوں کا ذکر جو ہے قرآن میں، وہ آیت میں پڑھ رہا ہوں روز آپ کے سامنے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، تمہارا ولی اللہ ہے، رسول ہے، اور وہ صاحبان ایمان ہے جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں جبکہ وہ رکوع کر رہے ہوتے ہیں۔ تو 3 ولایتوں کا تذکرہ ہے۔ آئیے قرآن کی دوسری آیت پڑھیے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی اور اولی الامر کی۔ 3 اطاعتوں کا حکم ہے، 3 ولایتوں کا ذکر ہے، اور فرمایا ہم نے 3 اطاعتیں 3 ولایتیں۔ رسول اللہ نے جب آخری تبلیغ پہنچائی ہے، جس کے لیے کہا گیا کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا، تو وہاں بھی 3 نام لیے تھے، اللہ ہو مولایا، خدا میرا مولا، انا مولا المومنین، میں مومنوں کا مولا، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ تو قرآن میں 3 ولایتیں بتائی گئیں، 3 اطاعتیں بتائی گئیں، حدیث رسول نے 3 مولا بتائے، تو اب ہمارے کلمے میں بھی وہی 3 سلسلے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ یہ ہے سلسلہ۔ اب یہ کہیے کہ یہ 3 جملے کیا ظاہر کرتے ہیں، کیا انڈیکیٹ کرتے ہیں؟ ان 3 جملوں سے کیا پتہ لگتا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہہ کے ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ دین کے بنانے والے کو ہم مانتے ہیں۔ محمد رسول اللہ کہہ کے ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ دین کو پہنچانے والے کو ہم مانتے ہیں۔ علی ولی اللہ کہہ کے اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ دین کے بتانے والے کو ہم مانتے ہیں۔ اس طرح یہ قانون اسلام مکمل ہوتا ہے ولایت علی کے بعد۔ لوگوں نے جو کیا وہ ایک پولیٹیکل معاملہ تھا، اور وہ یہ ہوا کہ رسول کے بعد سارے صحابہ کو اجتہاد کا ٹائٹل دے دیا کہ سب صحابی مجتہد ہیں۔ حدیثیں تیار کی گئیں، اصحابی کا نجوم بے ایہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں، جس کی پیروی کرو گے نجات پا جاؤ گے۔ اسلام کو ڈی سینٹرلائز کیا۔ اگر رسول کے بعد اسلام کا معاملہ علی کے ہاتھ میں رہتا تو ایک ہی دین رہتا، ایک ہی فلسفہ رہتا، اسلام ٹکڑوں میں نہ بٹتا۔ لیکن جب آپ نے مسجد میں بیٹھنے والے سب کو مجتہد بنا دیا
تو جس کی جتنی سمجھ تھی، جس کا جتنی فکر تھی، جس کے پاس جتنی عقل تھی، جس کے پاس جتنا علم تھا، اتنا اس نے بتایا۔ جب ہم نے نہیں مانا لوگوں کو تو ہمارے اوپر اعتراض ہوا، ہاں آپ نہیں مانتے، نہیں مانتے، ہم کہیں باہر سے تو مال لاتے نہیں ہیں، کسی غیر سے تو لیتے نہیں ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر جو الزامات ہیں کبھی ٹھنڈے دل سے لوگوں نے سوچا نہیں۔ لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، فساد ہوتے ہیں، ہستیاں الٹتے ہیں لوگ، کبھی ٹھنڈے دل سے سوچئے کہ ہمارا معاملہ کیا ہے۔ ہم نے کسی کے اوپر کوئی وہ نہیں کیا ہے، ہم نے آل رسول سے اسلام کو لیا ہے، اہل بیت رسول سے اسلام کو لیا ہے۔ آل رسول اہل بیت رسول سے اس لیے ہم نے اسلام کو لیا ہے کہ ہم کسی غیر کے دروازے پر تھوڑے گئے ہیں۔ جس گھر میں قرآن آیا تھا، جس گھر میں رسول آئے تھے، جس خاندان میں دین آیا تھا، اسی خاندان سے تو لیا ہے، کہیں باہر سے تو نہیں لیا ہے۔ علی کون غیر ہے؟ جو لوگ ہمارے اوپر یہ اعتراض تھا یہ صحابہ کو نہیں مانتے، آپ کو کیا پہنچتا ہے کہ علی کو صحابیت صاحب خارج کر دیں؟ علی صحابی تو تھے، تو اگر ہم علی سے لیتے ہیں تو صحابہ ہی سے تو لیتے ہیں۔ اور طلب بات یہ ہے کہ صحابی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس نے زندگی میں ایک مرتبہ رسول کی حالت اسلام میں زیارت کی ہو اور ایک نماز بھی پیچھے پڑھی ہو، وہ صحابی ہے۔ سنیے گا ذرا، جس نے اپنی زندگی میں حالت اسلام میں ایک دفعہ رسول کی زیارت کی ہو اور ایک نماز رسول کے پیچھے پڑھی ہو، وہ صحابی ہے، ایک دفعہ۔ صحابہ کے بعد دوسرا گروہ ہے جس کا نام ہے تابعی۔ یہ میرے بچے سن لیں، یہ چیزیں سن لینے کی ہیں، کان میں پڑی رہیں تو اچھا ہے۔ صحابی ان بزرگوں کو کہتے ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی زیارت کی ہے۔ اور کیا ہم نے اگر رسول کے زمانے میں بھی تھے مگر رسول کی زیارت نہیں کی ہے تو وہ صحابی نہیں ہے۔ صحابی وہ ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے رسول کو دیکھا ہے۔ تابعی وہ کہلاتے ہیں جنہوں نے رسول کو تو نہیں دیکھا مگر صحابہ کو دیکھا ہے، جنہوں نے رسول کو دیکھا تھا ان کو دیکھا ہے۔ اور ایک گروہ ہے جو کہلاتا ہے تبع تابعی۔ تبع تابعی وہ کہلاتے ہیں جنہوں نے صحابہ کو تو نہیں دیکھا مگر تابعین کو دیکھا ہے، یعنی ان لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے صحابہ کو دیکھا تھا۔ بات سمجھ میں آئی؟ صحابی، تابعی، تبع تابعی تین لفظ ہیں۔ صحابی وہ جس نے رسول اللہ کی زیارت کی، تابعی وہ جس نے صحابہ کو دیکھا، تبع تابعی وہ جس نے تابعین کو دیکھا۔ یہ تین جنریشن ملا کے صدر اول اسلام کہلاتا ہے۔ غور کیا ہم نے؟ یہ تین جنریشن ملا کے صحابی، تابعی، تبع تابعی، یہ تین جنریشن ملا کے صدر اول اسلام کہلاتا ہے۔ اس کو لوگوں نے بڑا مرتبہ دیا ہے، جیسے مکہ مدینہ محترم ہے، کہاں ہے مکے کے اندر ایسے، ہاں ہے مدینے میں۔ ویسے سمجھیے انسانوں میں یہ جو صدر اول اسلام ہے یہ مکہ مدینہ ہے۔ ہاں آپ صدر اول اسلام کے لیے کہتے ہیں، ہاں آپ صدر اول اسلام کو نہیں مانتے۔ ایسی آنکھیں نکال کے لوگ دوڑتے ہیں اور غصہ کرتے ہیں، ہاں صدر اول اسلام۔
میاں جو کچھ لیا ہے ہم نے صدر اول اسلام سے لیا ہے. حضرت سنیے گا آپ، صحابی وہ جس نے رسول کو دیکھا. ہمارے 3 امام صحابی ہیں. پہلے امام نے رسول کو دیکھا، دوسرے امام نے رسول کو دیکھا، تیسرے امام نے رسول کو دیکھا. اور خالی دیکھا نہیں، صحابی تو وہ ہے جس نے دیکھا. یہ وہ ہے جنہوں نے رسول کو دیکھا بھی، رسول کی زبان بھی چوسی، رسول کی پشت پر بھی بیٹھے، رسول کے کاندھے پر بھی بیٹھے، رسول کی گودیوں میں بھی کھیلے. سمجھے آپ؟ 3 امام ہمارے جو ہیں وہ صحابی ہیں. پہلے امام، دوسرے امام، تیسرے امام، 3 امام صحابی ہیں. اب آئیے اس کے بعد تابعی. تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے صحابی کو دیکھا ہو. تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے صحابی کو دیکھا ہو. 2 امام ہمارے تابعی ہیں. چوتھے امام جنہوں نے اپنے دادا حضرت علی کو دیکھا، اپنے چچا امام حسن کو دیکھا، اپنے باپ امام حسین کو دیکھا، اور نہ جانے کتنے صحابہ کو دیکھا جو اس زمانے میں تھے. چوتھے امام یہ تابعی ہیں. 5ویں امام یہ تابعی ہیں، اس لیے کہ 5ویں امام نے بھی اپنے دادا امام حسین کو دیکھا جو صحابی تھے، اور 5ویں امام نے جابر ابن عبداللہ انصاری کو دیکھا جن کے ذریعے رسول اللہ نے ان کو سلام کہلوایا تھا. مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ جابر ابن عبداللہ انصاری کے ذریعے رسول اللہ نے سلام کہلوایا تھا کہ تم اتنا زندہ رہو گے کہ میرے 5ویں نائب کو دیکھو، جب ملنا تو میرا سلام کہہ دینا. تو جابر مسجد میں بیٹھے رہتے تھے، یا باقر کہا کرتے تھے. تو لوگ کہتے تھے ان کا دماغ ہو گیا ہے بڑھاپے کی وجہ سے. میں کہوں گا جابر غم نہ کرو، جب لوگوں نے رسول کے دماغ کو نہیں چھوڑا تمہارا دماغ کیا چیز ہے. اور ایک دن نظر پڑی امام پر، انداز رفتار سے رفتار مل رہا تھا. کہا صاحبزادے آپ کا نام کیا ہے؟ کہا محمد. نام سے نام مل گیا. اچھا خدا تشریف لے جائیے. جاتے ہوئے انداز رفتار دیکھا، رسول کی تصویر سے ملا رہے تھے تصویر. کہا صاحبزادے آئیے ذرا میرے وہاں پھر آئیے. وہ پھر آئے تو دیکھتے رہے. یہ ابھی تصویر سے تصویر ملا ہی رہے تھے کہ انہوں نے علم سے علم ملا دیا. کہا کہ وہ پیغام کیوں نہیں پہنچاتے جو میرے جد نے تمہیں دیا. جابر اٹھ کھڑے ہوئے. کہا بے شک بے شک یہ رسول اللہ آپ کے جد نے آپ کو سلام کروایا. تو 5ویں امام بھی تابعی ہوئے، انہوں نے صحابہ کو دیکھا. 2 امام تبع تابعی ہیں جنہوں نے تابعین کو دیکھا. 6ٹھے امام اور 7ویں امام. جی تو ہمارے 12 اماموں میں صحابی بھی ہیں، تابعین بھی ہیں، تبع تابعین بھی ہیں. تو اگر ہم نے ان سے دین لیا ہے تو کسی غیر سے تھوڑی لے لیا. جو پریشانی ہو رہی ہے صلوات بھیج دیں محمد. ہم نے ان سے دین لیا ہے اور ہم ان سے مذہب کو سمجھیں. انہوں نے ہم کو دین بتایا. پہلے امام نے بتایا، دوسرے امام نے بتایا، تیسرے امام نے بتایا، چوتھے، 5ویں، 6ٹھے، 7ویں. ہم نے وہیں سے لیے جہاں سے آپ لائے، کہیں غیر سے نہیں لیا ہے. ہاں یہ ضرور بات ہے کہ سب صحابہ کو ہم مجتہد ماننے کے لیے تیار نہیں.
جو بات ہے بالکل صاف صاف ہونا چاہیے، دل میں نہیں رکھنا چاہیے۔ سب صحابہ کو ہم مجتہد ماننے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ اجتہاد علم کا ایک درجہ ہے۔ یہ خاندانی کوئی چیز نہیں ہے کہ سید کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا تو سید کہلائے گا، اور خوجے کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا تو خوجہ ہوگا۔ وہ پیدائش کے وقت ہی سے سید ہوگا، وہ پیدائش کے وقت ہی سے خوجہ ہوگا۔ اجتہاد اس ٹائپ کی چیز نہیں۔ علم کا وہ معیار آپ حاصل کر لیجیے، آپ ہو جائیں۔ اس معیار علمی تک اپنے کو پہنچائیے، آپ ہو جائیں گے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ نہیں صاحب آپ کا بین لگا ہوا ہے آپ نہیں ہو سکتے، یہ خوجہ ہے وہ سید نہیں ہو سکتا، کچھ ہو جائے، جو سید ہے خوجہ نہیں ہو سکتا، مگر مجتہد ہو سکتا ہے۔ سید بھی ہو سکتا ہے مجتہد، خوجہ بھی ہو سکتا ہے مجتہد۔ کیوں نہیں ہو سکتا صاحب؟ تعلیم میں اس منزل تک آپ پہنچ جائیے کہ آپ کے اندر فتویٰ دینے کا ملکہ پیدا ہو جائے، آپ مجتہد ہیں، ہم مجتہد ہیں۔ اب یہ کہ ہم نہیں کر پائے یا نہیں پہنچا پائے اپنے کو علم کی اس منزل تک، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اگر چاہتے ہو پہنچ جاتے تو ہو سکتے تھے، بین نہیں لگا ہوا ہے ہمارے اوپر۔ تو اجتہاد والا معاملہ جو ہے، مسئلہ پوچھنے والا معاملہ، وہ خاندانی اور نسلی نہیں ہوتا ہے، وہ علمی ہوتا ہے۔ جس کے پاس علم ہوگا اسی سے مسئلہ پوچھا جائے گا، جس کے پاس علم نہیں ہوگا اس سے مسئلہ نہیں پوچھا جائے گا۔ اب صاحب مسئلہ یہ ہے کہ میں 1 گھنٹہ روز یہاں مجلس پڑھتا ہوں، جب میں 59واں منٹ پڑھ رہا تھا تو ایک صاحب مسجد میں داخل ہوئے، اور ان کے آنے کے 1 منٹ بعد میں نے مجلس ختم کر دی۔ تو پوری مجلس کے لیے وہ کیا بتائیں گے میں نے کیا پڑھا؟ آپ انصاف سے بتائیے، میری پوری مجلس کے لیے وہ کیا بتائیں گے میں نے کیا پڑھا؟ آپ نے کل میری 45 سیکنڈ تو مجلس سنی ہے، جبکہ میں 60 منٹ پڑھا ہوں، تو 45 سیکنڈ سن کے آپ 60 منٹ کی مجلس کے لیے کیا بتائیے گا؟ جس نے 1 گھنٹہ رسول اللہ کی زیارت کی اور نماز ان کے پیچھے پڑھ لی، 23 برس جو یونیورسٹی کھلی رہی اس کی پوری ڈگری آپ دشمنی علی میں دیے دے رہے ہیں۔ یہ کون سے انصاف کی بات؟ نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ آتے تھے اور اہل بیت سے پوچھتے تھے، تاجدار ولایت سے پوچھتے تھے، لوگ مسئلے پوچھ کے علی سے جاتے تھے اور علی بتاتے تھے مسئلے۔ میں کہوں گا یا علی اپنے مخالفوں کو تو نہ بتایا کیجئے، ممکن ہے جواب دیں کہ دریا کا یہ مزاج نہیں ہے کہ پانی پلانے کے لیے اپنا دامن کھینچ لے، اپنا ہو یا پرایا ہو، دوست ہو یا دشمن، اس دربار سے سب کو ملے۔ اور آج بھی عزیزان گرامی، یہ مجلسیں اور یہ ماتم اور یہ عزاداری جو ہے، یہ اہل بیت کے گھر کا فیض ہے، یہ اہل بیت کے گھر کا فیض ہے، اور یہ اتنا بڑا فیض ہے کہ پوری دنیا میں عام ہے۔ جیسے دریا ہے اللہ کے خلق کیے ہوئے جو پوری دنیا میں بہہ رہے ہیں، ویسے یہ دریا عشق عزا ہے کہ ساری دنیا میں اس کا فیض عام ہے اور بٹ رہا ہے، علم بھی بٹ رہا ہے، عقل بھی بٹ رہی ہے، کھانے پینے کا سامان بھی بٹ رہا ہے، عقیدہ بھی بٹ رہا ہے، عمل بھی بٹ رہا ہے، ہر چیز جو ہے وہ تقسیم ہو رہی ہے۔ ذکر حسین آج محرم کی پہلی ہو گئی، یکم محرم گزر کے دوسری محرم کی رات آ گئی۔ آج حسین بالکل کربلا کے متصل پہنچ گئے۔ کل دوسری محرم کو یہ قافلہ کربلا پہنچ جائے گا، اور پھر کربلا جا کے یہ مسافر ہمیشہ کے لیے
وہیں آرام کر جائیں گے۔ کربلا خاک شفا ہو جائے گی، کربلا خاک پاک ہو جائے گی، کربلا ایسی مقدس زمین ہو جائے گی کہ جس کے اوپر صبح قیامت تک انسانی جبینیں سجدہ کرتی رہیں گی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ چلتے چلتے حسین کا راہوار رکا، اور جب رکا تو آپ نے پوچھا کہ اس زمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا اس کا نام نینوا ہے، کہا اور بھی کوئی نام ہے؟ کہا شت فرات بھی کہتے ہیں، کہا اور بھی کوئی نام ہے؟ کہا ماریا بھی کہتے ہیں، کہا اور بھی کوئی نام ہے؟ کسی نے کہا مولا اس کا ایک نام کربلا بھی ہے۔ کربلا سننا تھا، گھوڑے سے اترے، جھک کے زمین سے خاک اٹھائی، جیب میں ہاتھ ڈالا، ایک مٹھی خاک کی نکالی جیب سے، دونوں کو ملا کے دیکھا، دونوں کا رنگ ایک تھا، باری باری دونوں کو سونگھا، دونوں کی خوشبو ایک تھی، دونوں مٹھیاں خاک کی زمین پر گرا دیں، کہا بس ہمیں یہیں تک آنا تھا، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے خیمے لگائے جائیں گے، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہم شہید کیے جائیں گے، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے بچے قتل کیے جائیں گے، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہماری بیویوں کے سروں چادریں چھینی جائیں گی۔ حسین مصائب پڑھ رہے تھے، عباس مصائب سن رہے تھے، وہاں کے زمین کے مالکوں کو بلایا، کہا کہ یہ زمین کس کی ہے؟ جو اس کے مالک تھے وہ آئے، کہا یہ زمین ہماری ملکیت ہے، کہا ہمارے ہاتھ بیچو گے یہ زمین؟ ہم کہا ٹھیک ہے ہم تیار ہیں بیچنے کے لیے۔ ان سے قیمت کی بات کی، اور انہوں نے اپنی زبان سے جو قیمت کہی وہ امام علی مقام نے قیمت ان کو دے دی، اسے کوئی بارگیننگ نہیں کی، کمی زیادتی نہیں کی، جو انہوں نے اپنے منہ سے دام مانگے وہ دام ان کو دے دیے، اور اس کے بعد کہا کہ ہم یہاں رہنے نہیں آئے ہیں، ہم یہاں سونے آئے ہیں، ہماری قبریں بنیں گی یہاں، ہم نے تم سے زمین خرید لی مگر رہو سہو تم ہی یہاں، ہم نہیں رہیں گے، بس تم سے اتنی گزارش ہے کہ اگر کوئی ہماری قبروں کا پتہ پوچھتا ہے تو اس کو ہماری قبروں کا پتہ بتا دے۔ اللہ اللہ، سیدہ کی گود کے پالے، عرش اعظم کے ستارے کربلا کی زمین کے اوپر آرام کر رہے ہیں۔ آئیے چلیے چشم تصور سے چل کے کربلا کو دیکھیں، دعائیں مانگتے ہیں اللہم اجعل مدفنی عند قبر الحسین علیہ السلام، پالنے والے کاش ہماری قبر حسین کی قبر کے پاس بنے، کاش زمین کربلا میں ہم پیوند خاک ہوں۔ آئیے کربلا کی زمین کو دیکھیے، چپے چپے کے اوپر یہاں کون آرام کر رہا ہے؟ یہ روضہ حسین ہے، یہاں گنج شہیدہ ہے۔ گنج فارسی میں خزانے کو کہتے ہیں، شہیدوں کا خزانہ، اور شاید اس سے زیادہ قیمتی خزانہ کہیں بھی دفن نہ ہو جیسا خزانہ کربلا میں دفن ہے، جہاں زہیر بھی سو رہے ہیں، جہاں سعید ابن عبداللہ بھی سو رہے ہیں، جہاں عباس کے بھائی بھی سو رہے ہیں، جہاں امام حسن کے لاڈلے قاسم بھی سو رہے ہیں، جہاں شہزادی زینب کے بیٹے اون محمد بھی سو رہے ہیں، بنی ہاشم بھی اسی میں ہیں، اصحاب حسینی بھی اسی میں ہیں، غلامان باوفا بھی اسی میں ہیں، سب ایک خزانے کے اندر ہیں۔ ہاں کچھ قبریں الگ الگ بنی ہیں، کچھ قبریں الگ الگ بنی ہیں، تھوڑے فاصلے پر نیا مہمان سلایا گیا ہے تاکہ صبح قیامت تک اس کو اپنی اہمیت کا احساس رہے کہ جو حسین کی زیارت کو آتا ہے وہ حضرت حر کی زیارت کو بھی جاتا ہے۔ سبحان اللہ، حر مرحبا، تم نے حسین پر جان دے کے اپنی عزت میں چار چاند لگا لی۔
حر کی زیارت کو بھی جاتا ہے اور حر کی زیارت کر کے بھی آتا ہے۔ جب آپ حرم حسینی میں داخل ہوئیے گا تو رواق کے اندر حضرت حبیب نے مظاہر کی قبر میں لے گئی۔ حبیب نے مظاہر گنج شہیدہ میں نہیں ہے، ان کی قبر الگ بنی ہوئی ہے۔ اب یہ تو امام کی مصلحت امام جانے، چوتھے امام نے قبریں بنائی ہیں، چوتھے امام نے قبریں بنائی ہیں، امام کی مصلحت امام جانے کے کیوں قبر حبیب الگ بنا دی؟ میرا دل کہتا ہے کہ جب نماز ظہر کے وقت گستاخی ہوئی تھی اور حبیب نے پلٹ کے جواب دیا تھا تو امام نے شاید یہ چاہو کہ اب صبح قیامت تک دربان حسین بن کے تم ہی بیٹھے رہو یہاں۔ حبیب کی قبر رواق حسینی میں اسی طرح جیسے کوئی دربان بیٹھا ہو۔ اور اب اندر جائیے تو حسین کے پائینے پا ان کا 18 برس کا وہ جوان بیٹا سو رہا ہے، جس کے منہ پر منہ رکھ کے کہا تھا یا بنیا علی دنیا بعدک لفا، اے میرے لال تیرے بعد زندگانی ہے دنیا پر خاک۔ اور خدا کی قسم دل ٹکڑے ہوتا ہے دیکھ کے منظر وہ ذریعہ مبارک جس میں فاطمہ کی گود کا پالا، جس کو بی بی سیدہ نے چکی پیس کے پالا تھا، اس کا ٹکڑے ٹکڑے جسم زیر زمین ہے۔ اور عزیزان گرامی روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب حسین کی میت چوتھے امام نے دفن کی ہے تو علی اصغر کی لاش بھی سینہ حسین پر رکھ دی تھی، تو اسی قبر میں حسین بھی سو رہے ہیں، اسی قبر میں علی اصغر بھی سو رہے ہیں، حسین کے پائتی علی اکبر سو رہے ہیں، لیکن ابھی ایک تربت باقی ہے۔ میں کہوں گا اے میرے چوتھے امام، چاہنے والے بھائی کی قبر بھی وہی کیوں نہ بنا دی جہاں علی اکبر کی تربت بنائی؟ لیکن جب آپ تھوڑی دور چل کے جائیے گا تو وہاں دوسرا روضہ ملے گا، جو تاجدار وفا کا روضہ ہے، جو اس کا روضہ ہے جو سکینہ کے لیے پانی لینے گیا تھا، جو اس کا روضہ ہے جو زینب کے پردے کا محافظ تھا، جو اس کا روضہ ہے جو حرمت حسین کا سینہ سپر تھا۔ اے میرے چوتھے امام، عباس کا روضہ الگ کیوں بنایا؟ ممکن ہے جواب نے خدا میرے چچا کو معجز نما بنانے والا تھا، اگر امام کے پہلو میں صلح دیتا تو سارے معجزے امامت کی طرف منسوب ہو جاتے، میرے چچا کے معجزے سمجھ میں نہ آتے۔ عباس کی سرکار تجی ہے، حسین کے بھائی آرام کر رہا ہے، جس کے شاد قلم ہوئے حسین کی بیٹی کو